दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। बात करते हैं शहबाज शरीफ केस की। नायब ने ज़ाहिर केस बनाया हुआ है। इल्ज़ामात ये हैं कि असास से उनकी आमदनी के ज़राए से ज़्यादा हैं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। गोया जो सयाह पैसा है उसको सफ़ेद किया जी। और सयाह सफ़ेद का क्योंकि मालिक इस वक्त नायब प्लस न्याजी प्लस वो जो सोमनाथ के भगवान हैं वो हैं। और शहबाज शरीफ उन कांटों में से एक कांटा है जो दिल यज़दा में चुभता है जी। तो बहरहाल उसी केस में उन्हें बुलाया गया और वो पेश नहीं हुए। जवाबात भेजे और साथ ये वजाहत की क्योंकि वो कैंसर के मरीज़ रहे हैं और कोविड-19 का भी ज़माना है और वो उम्र रसीदा आदमी है, 69 साल उनकी उम्र है। और प्लस जो एजेंसी यानी नैब है, जो एजेंसी का अगर सादा तर्जमा करें ना तो वो दलाली होता है तो जो नैब यानी हकीकतन न्याजी साहब या भगवानों के दलाल हैं, तो उनमें से क्योंकि कुछ कोरोना ज़दा हैं, लिहाजा नैब ज़दा होने का मतलब ये होगा बराह रास्त जाने का कि कहीं आप भी कोरोना ज़दा ना हो जाएं। और आजकल तो आपको पता है कि कई वीआईपी शख्सियात भी कोरोना जो है उसके क्रेडिट पर जा रही हैं। अल्लाह गरीक रहमत करे, सिंध के एक सूबाई वज़ीर और कुछ एमपीए और एमएनए भी फौत हो चुके। तो यकीनन ये एक जेन्युइन सूरत हाल है। इर्रेस्पेक्टिव के सारे ये केस इन मुंतकम मिजाज इंतज़ामिया की पैदावार हैं और वो झूम नायब जो है वो तो गोया उनकी एक इंतहाई गंदी सी कठपुतली है कि वो जिस तरह का हुक्म करते हैं वो बढ़ चढ़ के उसको बजा लाते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ को क्योंकि ये आइडिया था कि आज जो बुलाया गया यानी 2 मई को, तो अगर गए तो वो गिरफ़्तार ही होंगे। हम बहुत सारे पहले वीडियोस में इस सूरत हाल का तज़किरा कर चुके हैं कि ये तकरीबन 100% इम्कान है कि कोशिश होगी। तो बहरहाल ये शहबाज शरीफ जानते थे और उन्होंने प्री अरेस्ट बेल की कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन सबमिट की। एक डिवीज़न बेंच जिसके सरबराह जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी हैं और दूसरे उसके मेंबर हैं जस्टिस फ़ारूक हैदर। तो वो यानी वैसे तो हीयरिंग मोस्ट प्रोबेबली हो जाती, लेकिन साथ ही कोई फौतगी होगी। कोई एक शरीफ हुसैन मरहूम हैं, कोई अब ज़ाहिर मरहूम होगा, साबिक जज हैं हाई कोर्ट के और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे बाद में। तो उनकी वफ़ात की वजह से वो अदालत जो है वो लगी नहीं है। वैसे ये भी एक अजीब बात है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अदालतें हैं या इवन उनसे लोअर कोर्ट्स भी, वो अनलेस कि आपका कोई बहुत विद इन फैमिली कोई यानी मौत हो तो फिर तो जवाज़ बनता है उस मखसूस जज का फ़ौरन अदालत को बर्खास्त कर देना। लेकिन ये बाकी जो है कि कोई दोस्त या कोई मोहल्ले में या कोई इस तरह का रिटायर्ड शख्स फौत हुआ है, यकीनन तकलीफ़ होती है, लेकिन ये फ़राइज़ मनसबी भी बड़े आम हैं। वो ऑफिस आवर्स के बाद भी जाकर ये मामला तय किए जा सकते हैं, यानी बीमार पुरसी भी की जा सकती है और ताज़ियत भी की जा सकती है वगैरह वगैरह, या शॉर्ट ब्रेक जाके जनाजा पढ़ा जा सकता है वगैरह। लेकिन बाहर ये हुआ कि शहबाज शरीफ की वो हियरिंग नहीं हो सकी इस फौतीदगी की वजह से, और ये मौका था नायब न्याजी के एजेंटों को कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर सकें। अब ज़ाहिर है ये एक क्या कहते हैं कि बड़ा स्विफ्ट टाइप की सूरत हाल थी कि अगर वो गिरफ़्तार कर लें तो मैकेनिक्स बदल जाती है, क्योंकि फिर पोस्ट अरेस्ट बेल और फिर वो रिमांड मांगेंगे। पहले भी 5-6 महीने उन्होंने इसी तरह किया है कि शहबाज शरीफ को रखा। बंदा पूछे वो बदबख्तो
کون سا ایسا سوال ہے جو 5-6 مہینوں میں نہیں پوچھا جا سکتا؟ دیکھیں نہیں جی، وہ سوالات کے جوابات تسلی بخش نہیں ہیں. تسلی بخش کیسے نہیں؟ آپ ایک ہی سوال کو لاکھ مرتبہ ریفریز کر سکتے ہو. مثلا کسی کا پوچھنا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، ایک تو سادہ طریقہ تمہارا نام کیا ہے. اچھا والدین تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا رجسٹریشن جب ہوئی تھی پیدائش کے وقت کیا نام لکھا تھا؟ ویسے ادھر اسکول میں کیا نام ہے؟ تو یعنی بے شمار طریقے ہیں ایک ہی میننگ لیس سوال کو ریفریز کر کے پوچھنے کے. تو یہ اس میں انہیں مہارت ہے، اور کبھی بھی کسی ایک ملزم کے بھی سوال تسلی بخش نہیں ہوئے انلیس کہ وہ حکومت اور بھگوانوں کا پروردہ ہو. اور ظاہر ہے پھر اسے سوال ہی نہیں پوچھے جائیں گے، کیس مووی نہیں ہوگا جی. جس طرح کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ریپیٹ کرتی رہی ہیں کہ اتنے بے شمار کیس ہیں، ہیلی کاپٹر کیس ہے، عالم جبہ ہے، بلین ٹری یا سونامی ٹری وغیرہ ہے، اور شوگر چوری اور آٹا چوری اور پتہ نہیں کیا کیا چوری. یعنی یہ ایک طرح کی واردات ایسی کرتے ہیں کہ وہ پرانے دور میں نا جب چوری بھی ایک باقاعدہ پیشہ اب اور طرح کا ہے، تب فزیکل سینس میں اور طرح کا تھا. تو ڈائیورژن ٹیکنکس تھے کہ وہ دو گروہ بناتے چور. ایک وہ ہوتا جس نے صرف ڈائیورٹ کرنا ہے، وہ شور یعنی جان بوجھ کے اس انداز سے کہیں جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے الرٹ ہو جائیں، وہ ان کے پیچھے ہو جائیں. وہ انہیں پتہ، وہ اس طرح ڈسٹینس رکھتے تھے کہ پکڑے نہ جائیں، اور لوگ سارا جو ایک گاؤں ہے وہ ایک طرف متوجہ ہو جاتا، اور جو اصل واردات یہ تھے وہ واردات کر جاتے، اور یہ انکشاف دوسرے دن ہوتا. اسی طرح یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو ٹھگ حکمران ہیں ان کا یہ طریقہ واردات ہے، ڈائیورژن ٹیکٹکس ہے کہ ایک تو ان کی نالائکی کی طرف ظاہر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، پھر ٹاک آف دی ٹاؤن اور باتیں بن جاتی ہیں، اور اس طرح عوام کو کسی اور طرف لگا کے، میڈیا کو کسی اور طرف لگا کے اپنی ایک کارروائی ڈال دیتے ہیں. جی اب دیکھ لیں کہ وہ شوگر رپورٹ اور وہ طیارہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی گئیں. کووڈ-19 کو مس ہینڈل وغیرہ کرنا اور ٹاک آف دی ٹاؤن اور چیزیں بن گئیں. تو بہرحال آج پھر پیشی ہے، آج پھر امکان ہے، اور اس وقت کم و بیش پروسیس شروع ہو چکا ہے. بہت سارے مسلم لیگ کے لیڈر، نون لیگ کے لیڈر اور ورکرز بھی پہنچ چکے ہیں عدالت میں، اور وہ جو نائب نازی کے گویا ایجنٹس ہیں یا پنجابی میں اردو میں دلال ہیں، وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. دیکھیں کہ اس رسہ کشی کا آج کیا منظر ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ فرسٹ راؤنڈ تو بہرحال کسی وجہ سے شہباز شریف جیت گئے کہ وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے. یہ بھی ایک ویسے حیرانگی ہے کہ ظاہر ہے شہباز شریف بڑے معروف آدمی ہیں، ان کا چھپنا کم و بیش ناممکن ہے، اور دوسری طرف اسٹیٹ کے لامحدود ریسورسز ہیں، کئی 100 لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے اور مختلف ایجنسیوں کے لوگ تھے، اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی ریزیڈنس کے ارد گرد کے کئی جو یعنی چوک ہیں ان کو بھی ورچوئل کرفیو کے اندر رکھا اور سرچ کیا گھر کو، لیکن وہ نہیں تھے، وہ نہیں ملے. رپورٹڈلی کہا گیا کہ وہ ہائی کورٹ کی طرف گئے ہیں، واپس نہیں آئے، رابطہ نہیں ہوا. تو بہرحال انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ سچویشن کریٹ ہونی ہے، تو موسٹ پروبیبلی انہوں نے اس پر یقیناً کوئی پری پلان کیا ہوگا، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے کورٹ میں پہنچ جائیں، وہاں کا آپشن یوز کر لیں اور بعد میں دیکھیں کیا بنتا ہے. اگر پری اریسٹ بیل ہوگی تو ظاہر ہے ساتھ ہی قومی اسمبلی کے 1-2 دن میں سیشن شروع ہونے والا ہے، تو ظاہر وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہاں پر ایک ڈفرینٹ یعنی پولیٹیکل میکینکس اور اس ٹائپ کی صورتحال کو ڈیل کرنے کی ایک اور سچویشن پیدا ہو جائے گی. جبکہ نیب کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کی جو منتقم مزاجی ہے اور جو ان کی کمیونگی ہے اس کی تسلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً اریسٹ ہوں، اور پھر ظاہر ہے کہ لیگل صورتحال ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس میں تو وہ ناکام رہے، وہاں پر بڑا سین کریٹ ہوا، مسلم لیگ کے ورکرز بھی تھے، لیڈرز بھی تھے، گھر کو گھیرے میں رکھا وغیرہ وغیرہ، آپ میڈیا میں سن چکے ہوں گے. تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں،
اصل فراڈ جو کرنا ہے. مثلاً اب آپ کو یہ بھی عجیب لگے گا کہ شوگر رپورٹ پر یہ کہا ہے کہ اب 85 سے، یعنی پہلے تھا نا پچھلے 5 سال سے، اب 85 سے آڈٹ ہوگا. یعنی گویا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں، اب 85 سے مطلب یہ 35 سال ہیں، تو 35 سال تو حکومت نے چاہیے نا، ادروائز تو شوگر رپورٹ نہیں آ سکتی، یا اس پر کم از کم کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اس پر بھی مٹی ڈال دی گئی ہے. وہ جو جہاز کریش ہوا تھا، سول ایویشن نے کہا ہے کہ لینڈنگ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے، لہذا وہ جو پائلٹ تھا یہ اسی کا کی غلطی ہے، اور وہ جو وائس ریکارڈر ہے کاک پٹ کا وہ بھی اویلیبل ہے، اور بعض دوسری چیزیں بھی اویلیبل ہیں، لہذا یہ کنفرم ہو گیا. بندہ پوچھے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. ارشد ملک صاحب CEO نے جب ایئر مارشل ہیں انہوں نے فرما دیا، تو ان کا فرمایا ہوا مستند تھا، انہوں نے فرما دیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی نقص جہاز وغیرہ میں نہیں ہے. انہوں نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اگر نقص ہے تو انہوں نے یقیناً خلاف ورزی کی ہوگی. جو فوت ہو گیا وہ اپنا دفاع کر نہیں سکتے. تو لہذا اس قسم کے بکھیڑے یہ ڈرامے ہیں جو جس طرح یہ شہباز شریف کی والی صورتحال ہے، قوم اس کو انجوائے کرے اور دعائیں دے ان بھگوانوں کو، ان کم بختوں کو جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس ملک کو صحیح نہیں چلنے دینا، جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ ہم نے یرغمال رکھنے ہیں، اور 23 کروڑ لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا. معزز قومیں، اسٹیبلشڈ قومیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح نہیں رہنے دینا. تو دیکھتے ہیں جی ان بھگوانوں کی یہ جو ہٹ دھرمی ہے اور یہ جو آتش انتقام ہے، یعنی عوام سے انتقام لیتے ہیں نا آئین کو سبوٹاژ کر کے، یہ کب تک بجھتی ہے. اس کے ساتھ ہی اسی موضوع پر آپ کو ایک نظم بھی سناؤں گا، وہ علیحدہ میں پروگرام میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ بھی جو شوق رکھیں، کوئی ذوق رکھیں وہ سن لیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور اب ہمیں اجازت دیں، زندہ یار صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.